अगले रोज मैं अलग सुबह तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक नई सूरत मेरी मुंतजिर थी। मैं जैसे अपने कमरे की जानिब बढ़ा, सुगरा बीबी एक उम्र दराज शख्स के साथ वहां आन मौजूद हुई। मैं इतनी सुबह से अपने सामने देखकर चौंक उठा, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक सुगरा की बहन बहनोई ने इसकी ज़हनी हालत के पेश नज़र इसे उधर ही कमालपुर में रोक लिया था। अगर वो इतनी सुबह थाने में मौजूद थी तो इसका वाज़ेह मतलब यही था कि इस तरफ कोई गड़बड़ हो चुकी है। मैंने सुगरा और इसके साथी को फौरन अपने कमरे में बुला लिया। बाद पता लगा कि साथ आने वाला वो शख्स सुगरा का बहनोई जान मोहम्मद था। मैंने इन्हें बैठने के लिए कहा, फिर सुगरा की जानिब देखते हुए तशवीशनाक लहजे में पूछा, खैरियत तो है ना सुगरा? थानेदार साहिब, सुगरा के बजाय इसके बहनोई जान मोहम्मद ने जवाब दिया, सुगरा अपने जवान बेटे की जुदाई में नीम पागल हो गई है। कल आपके अमले के 2 अफराद के साथ ही हमारे पास आई थी और जब इसे पता चला कि याकूब हमारे घर में सही सलामत रवाना हो गया था तो इसकी तबीयत बिगड़ गई। मजबूरन हमने इसे उधर कमालपुर में ही रोक लिया था। और हाँ, ये बात तो रात को मेरे इल्म में आ गई थी कि सुगरा को तुम लोगों ने अपने पास रोक लिया है। मैंने इसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया। और इतनी सुबह तुम लोग यहाँ हो, ये क्या माजरा है जान मोहम्मद? जान मोहम्मद की उम्र 55 से मुतजावज नजर आती थी। वो एक मुतनासिबुल बदन और दराज कमत शख्स था। इसके सर के बालों में सफेदी और स्याही का तनासुब यकसा था। 7 बच्चों का बाप भी था। इसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मेहनत औलाद की तादाद बढ़ाने पर की थी। बाद मुझे ये भी पता चला कि दर हकीकत कुबरा के बतन से 10 बच्चे पैदा हुए थे, 4 लड़कियां और 6 लड़के, जिनमें से 3 लड़के अवाइल उम्री में ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। इसी जान मोहम्मद ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, थानेदार जी, हमने तो सुगरा के भले के लिए इसे अपने घर में रोक लिया था कि जब तक याकूब की खैर खबर नहीं मिल जाती ये हमारे साथ रहे। लेकिन जनाब, हमने पूरी रात जाकर गुजार दी और फजर की अजान के वक्त मैं इसकी जिद के सामने मजबूर हो गया और इसे अपने साथ देकर यहाँ आ गया हूँ। इसका ख्याल यह है कि इसे अपने घर में रहते हुए याकूब का इंतजार करना चाहिए। खुदा खुदा करके वो मुतवक्किफ हुआ, फिर गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, हम अभी अभी यहाँ पहुंचे हैं। मैं सुगरा को लेकर इसके घर की तरफ जा रहा था कि इसकी जिद पर इधर आ गया हूँ। ये घर में कदम रखने से पहले आपसे मिलना चाहती थी। अब आप खुद इससे बात कर लें। इतना कहकर वो खामोश हो गया, जैसे इसके बोलने का कोटा खत्म हो गया हो। जान मोहम्मद के चुप होते ही सुगरा फट सी पड़ी, थानेदार जी, मेरे याकूब का कुछ पता चला? इसका ये सवाल करब में डूबा हुआ था। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और ठहरे हुए लहजे में कहा, हाँ, एक सुराग तो मिला है। देखा, मैंने कहा था ना। वो अपने बहनोई की तरफ देखते हुए जोशीले अंदाज में बोली, थानेदार जी, जरूर मेरे याकूब को ढूंढ निकालेंगे, इसीलिए तो मैं शरफाबाद आने की जिद कर रही थी। फिर वो दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जो हो गई और सरसराती आवाज में पूछा, याकूब कहाँ है थानेदार जी? तुमने मेरे अल्फाज पर गौर नहीं किया सुगरा बीबी? मैंने इसकी ज़हनी हालत के पेश नजर नरम लहजे में कहा, मैंने याकूब की नहीं, इसका सुराग मिलने की बात की है। जी, क्या मतलब? वो बेताबी से तड़प कर बोली। मैंने सुगरा को हकीकत हाल से आगाह करने का फैसला कर लिया। घोड़े की मौत वाली खबर को इससे छुपाकर रखना ठीक नहीं था, लिहाजा मैंने नहायत ही मुख्तसर और जामे अल्फाज में इसे ताज़ा सूरत हाल से आगाह कर दिया। उधर मेरी बात खत्म हुई, इधर सुगरा ने धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। इसकी आहो बका का फोकस इसी नुक्ते पर था कि जब याकूब के घोड़े को इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है तो फिर खुद इसके बेटे का क्या हश्र हुआ होगा। इसका मौकूफ तो 16 आने दुरुस्त था। मैं खुद भी इससे मुत्तफिक था, लेकिन थाने में इस चीखो पुकार का कोई फायदा नहीं था। लिहाजा मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा, सुगरा, इस वक्त मैं तुम्हारे बेटे की तलाश में ही जा रहा हूँ। तुम भी घर जाकर आराम करो। इंशाल्लाह दोपहर तक मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर लेकर ही आऊंगा। वो थाने से जाने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि इसने तो यहाँ तक कह दिया था, थानेदार जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। मैंने 2 टोक अल्फाज में इसे मना कर दिया। ये काम इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। तुम्हें यहाँ से सीधा अपने घर ही जाना चाहिए। जान मोहम्मद ने भी इसे समझाया कि पुलिस के तफ्तीशी मामलात में इसे नहीं कूदना चाहिए। थानेदार साहिब बिल्कुल ठीक मशवरा दे रहे हैं। अव्वल तो कमालपुर आना ही नहीं चाहिए था। जिद करके आ ही गई हो तो सीधे अपने घर चलो। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों के समझाने बुझाने पर वो राजी हो गई। हम लोग एक साथ ही थाने से बाहर निकले। मुझे और शौकत अली को घोड़ों पर सवार होकर याकूब की तलाश में जंगल की तरफ जाना था और सुगरा को जान मोहम्मद के साथ अपने घर। हम थाने के अहाते से बाहर निकले तो एक नाखुशगवार सूरत हमारी राह देख रही थी। सुगरा जान मोहम्मद के साथ जिस तांगे में बैठकर कमालपुर से यहाँ पहुंची थी, वो अपने कोचवान समेत थाने की बाउंड्री वाल के साथ खड़ा था। इससे थोड़े फासले पर थाने के दाखिली रास्ते के करीब एक और सजा सजाया टांगा भी नजर आ रहा था, जिस पर कोचवान के अलावा भी एक भारी भरकम शख्स मौजूद था। सुगरा पर नजर पड़ते ही मुस्कुरा शख्स तांगे से उतर आया और तेज तेज कदमों से सुगरा की जानिब बढ़ने लगा। ये कौन है सुगरा? जवाब देने के बजाय इसने
الٹا مجھ سے سوال کر دیا، یہ کمبخت یہاں کیوں آیا ہے؟ اگر مجھے اس بدبخت کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا تو تم سے کیوں پوچھتا، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ اپنا سوال بھی دہرا دیا، یہ کون ہے جسے دیکھتے ہی تم اچانک غصے میں آ گئی ہو؟ مذکورہ شخص جیسا خود بھاری بھرکم تھا، اسی مناسب سے اس نے کنگ سائز مجھے بھی رکھ چھوڑی تھی۔ سغرا نے بدستور اس شخص پر نگاہ رکھتے میرے سوال کے جواب میں بتایا، یہ رحمت علی ہے جناب، میرا جیٹ۔ تمہارے تیور بتا رہے کہ تم رحمت علی کو پسند نہیں کرتی ہو، میں نے قدرے دھیمے انداز میں کہا۔ ناپسند کرنا تو بہت چھوٹی بات ہوگی، وہ تپتے ہوئے لہجے میں بولی، میں تو اس سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اسے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا ہے۔ تھانے دار جی، تم فکر نہ کرو سغرا، میں نے دھیمی آواز میں اسے تسلی دی، میں خود ہی پوچھ لیتا ہوں کہ یہ صبح یہاں کس مقصد سے آیا ہے۔ اس دوران میں رحمت علی ہمارے قریب پہنچ گیا اور میرے کچھ کہنے سے پہلے سغرا سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بھابھی تم کل سے یعقوب کے لیے ادھر ادھر پریشان پھر رہی ہو، مجھے بتایا ہوتا، میں تمہارا دشمن تو نہیں ہوں۔ تم کون ہوتے ہو دوست اور دشمن کا فیصلہ کرنے والے؟ سغرا تڑک کر بولی، جب میں تم سے ہر تعلق ناتا توڑ بیٹھی ہوں تو پھر تم بہانے میری راہ میں آنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ سغرا کے جارحانہ بلکہ منہ توڑ جواب نے رحمت علی کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ وہ چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی کہ ان بھابھی جیٹ میں بڑی شدید نوعیت کی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ اس موقع پر میں نے صورتحال کو اپنے ہاتھ میں لیا اور رحمت علی سے مخاطب ہو کر قدرے سخت لہجے میں کہا، تم خامخواہ اپنی بھابھی کو تنگ کیوں کر رہے ہو؟ یہ بہت پہلے پریشان ہے۔ سرکار، میں کہاں سغرا کو تنگ کر رہا ہوں؟ وہ میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، میں تو اپنی بھابھی کا خیر خواہ ہوں جناب، پتہ نہیں مجھ سے اتنی خفا کیوں ہے۔ مجھے تمہاری خیر خواہی کی ضرورت نہیں، سغرا نے ناگواری سے کہا، اس لیے تم مجھ سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ دیکھا آپ نے تھانے دار جی، وہ شکایتی انداز میں مجھ سے بولا، میں اپنے دل میں اس کے لیے کتنی ہمدردی رکھتا ہوں، اور یہ میں نے کہا ہے نہیں چاہیے مجھے تمہاری ہمدردی۔ سغرا اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، تمہارے یہی اچھا ہے کہ تم فوراً میری نظر سے دور ہو جاؤ۔ تھاندار صاحب، مجھے پتا چلا ہے کہ سغرا کا بیٹا کہیں گم ہو گیا ہے۔ رحمت نے مجھ سے کہا، میں تو اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس کی پریشانی بانٹنا چاہتا ہوں، یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اسے تنگ کر رہا ہوں۔ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ میرا بھتیجا یعقوب آخر کہاں چلا گیا ہے۔ اگر صرف اتنی سی بات ہے تو تم فکر نہ کرو، یہ سارا چکر میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ میں نے وقت کی نزاکت کے پیش نظر کہا، تم اپنی بھابھی کا خیال دل سے نکال دو۔ ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، میں ویسے ہی کر لیتا ہوں، وہ بڑی فرما برداری سے بولا۔ میں نے سغرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بی بی تم بیٹھو تانگے میں اور گھر جا کر آرام کرو، میں شام سے پہلے تمہاری طرف چکر لگاؤں گا، جو بھی صورتحال سامنے آئے گی وہ تمہیں بتا دوں گا۔ سغرا نے گھور کر ناپسندیدہ نظر سے اپنے جیٹ رحمت علی کی طرف دیکھا، پھر منہ ایک طرف کر کے وہ تانگے میں سوار ہوئی اور جان محمد کے ساتھ اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ میں نے دانستہ ان جیٹ بھابھی کی تل گفتگو کو طویل نہیں ہونے دیا تھا، اس سے سوائے وقت ضائع ہونے کو کچھ نہ ہوتا۔ سغرا کے جانے کے بعد میں نے ASI شوکت کو روانہ ہونے کا اشارہ کر دیا اور رحمت علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اپنے تانگے پر ہمارے پیچھے آؤ۔ ہمیں کہاں جانا ہے؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں مستفسر ہوا۔ یعقوب کو ڈھونڈنے، میں نے جواب دیا، ادھر جنگل میں۔ جنگل میں؟ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ میں نے گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد نہایت مختصر الفاظ میں اسے یعقوب کے گھوڑے کو پیش آنے والے اندوناک واقعے سے آگاہ کیا، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، دیکھو رحمت، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ تمہاری سغرا کے ساتھ کیا جھگڑا ہے، اور میں یہ بھی نہیں جاننا چاہوں گا کہ تم دونوں کے بیچ کس نوعیت کے اختلافات ہیں۔ میں تو پہلی فرصت میں تمہارے بھتیجے یعقوب کو ڈھونڈ نکالنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں وہ بیچارہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اس کی جانب گردن گھما کر پوچھا، تم اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ اب ہم تھانے کو پیچھے چھوڑ آئے تھے اور کمال پور کی جانب ہمارا سفر شروع ہو چکا تھا۔ ASI شوکت علی اور میں گھوڑوں پر سوار تھے، جبکہ رحمت علی اپنے تانگے پر بیٹھا ہوا تھا۔ شوکت کسی رہنما کی مانند ہم سب سے آگے تھا اور میرا گھوڑا رحمت علی کے تانگے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اس طرح کہ ہم بآسانی بات چیت بھی کرتے جا رہے تھے۔ 55 کا ہندسہ عبور کرنے کے باوجود بھی وہ خاصا مستعد دکھائی دیتا تھا۔ رحمت نے میرے استفسار کے جواب میں کہا، تھانے دار جی، مجھے آپ کی مدد میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں جب تک مجھے حالات کا پوری طرح علم نہ ہو۔ حالات کا مکمل علم تو کسی کو بھی نہیں ہے رحمت، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ابھی تک اس سلسلے میں جو پیش رفت ہوئی ہے وہ میں نے تمہیں بتا دی ہے۔ وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، یہ تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے جناب۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے تھانے کے سامنے رحمت اور سغرا کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بڑی توجہ سے سنا تھا۔ رحمت کا انداز تعاون آمیز تھا، جبکہ سغرا اس سے سخت ناراض و برہم نظر آتی تھی۔ ان کے بیچ اصل وجہ کیا تھی وہ تو ابھی مجھے بھی معلوم نہیں تھی، اس لیے میں رحمت سے بات کرتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات کو بھی خصوصاً نوٹ کرتا جا رہا تھا، تاکہ ایک تاکید سے سمجھنے میں آسانی رہے۔ رحمت، تمہارا ذہن اس معاملے کو کس انداز سے لے رہا ہے؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں اس سے سوال کیا۔
تمہارے خیال میں یعقوب کو کس قسم کے حالات پیش آئے ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں سغرا کے بیٹے کو سنگین حادثہ پیش آ چکا ہے۔ وہ گھمبیر انداز میں بولا، آپ نے جو حالات بتائے ہیں وہ تو اسی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ شرف آباد اور کمال پور کے درمیان جنگل کا ایک بڑا حصہ پڑتا ہے۔ رحمت نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، یہ جنگل لگ بھگ 2-2.5 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ مجھے تو یہ کوئی راہزنی کی واردات لگتی ہے جناب۔ راہزنی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ کمال پور سے شرف آباد کی طرف آتے ہوئے ڈاکو نے یعقوب کو لوٹنے کی کوشش کی ہوگی؟ ایسا ناممکن تو نہیں ہے جناب، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ آپ تو جانتے ہیں جنگل ڈاکو کی وجود سے خالی نہیں، اکا دکا وارداتیں تو سامنے آتی ہی رہتی ہیں۔ جب گھوڑے کی لاش جنگل کے اندرونی حصے سے ملی ہے تو یعقوب کا سراغ بھی اسی جنگل سے ملے گا جناب۔ ہمیں جنگل کے اس حصے کو خاص طور پر اچھی طرح کھنگالنا چاہیے جہاں یعقوب کے گھوڑے کی لاش پڑی ملی ہے۔ ہم اسی طرف جا رہے ہیں رحمت، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے بعد ASI شوکت کی رہنمائی میں اس مقام پر پہنچ گئے جہاں یعقوب کے گھوڑے کی لاش پڑی تھی۔ میں نے پہلے کھڑے کھڑے اور پھر اکڑو بیٹھ کر گھوڑے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ واقعی اس میزبان جانور پر بڑا ستم توڑا گیا تھا۔ اس کا پورا بدن زخموں سے چور چور تھا۔ گردن پر لگنے والے وار نے اس کی اشارت کو کاٹ ڈالا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق اسی خطرناک زخم سے اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ ہم اس وقت جنگل کے ابتدائی حصے میں کھڑے تھے۔ میں گھوڑے کی لاش کے معائنے سے فارغ ہوا تو شوکت علی نے کہا، ملک صاحب اب کیا کرنا ہے؟ کرنا تو وہی ہے جو ہم یہاں کرنے آئے ہیں، میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، یعنی یعقوب کی تلاش۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ اس بار ASI نے گھوڑے کی لاش کی جانب اشارہ کیا۔ اگر یہ کسی انسان کا جسد خاکی ہوتا تو میں وقوع کی کارروائی کے فوراً بعد اسے پوسٹ مارٹم کی سرکاری ہسپتال بھجوا دیتا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، فی الحال اس کو یہیں چھوڑ کر ہمیں یعقوب کی تلاش میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، بسم اللہ کریں، وہ سر کو تائیدی جنبش دیتے ہوئے بولا، اور ہم نے بسم اللہ کر دی۔ ہم سے میری مراد میں ASI شوکت علی اور گمشدہ یعقوب کا تایا رحمت علی تھے۔ رحمت نے کوچوان کو تانگے میں ہی چھوڑ دیا تھا جو لاش سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا۔ میں تلاشی یعقوب کی تفصیل میں جا کر آپ کو بور نہیں کروں گا کیونکہ گھنے جنگل میں اس نوعیت کا کام خاصا اکتاہٹ آمیز اور دشوار گزار ہوتا ہے۔ اس دوران میں ہمارے بیچ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ ایک سوال صبح سے میری سوچ کو ڈسٹرب کر رہا تھا، لہٰذا اپنے ذہن کو تشفی کے لیے میں نے رحمت علی سے پوچھ لیا، رحمت، میں نے واضح طور پر محسوس کیا ہے کہ تمہاری بھابھی تم سے سخت ناراض ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ جناب، یہ ماجرا تو آج تک میری سمجھ میں بھی نہیں آیا، وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں اسے مجھ سے خدا واسطے کا بیر کیوں ہے، جبکہ آج تک میں نے اس کے ایک پیسے کا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اتنی شدید نفرت خواہ مخواہ پیدا نہیں ہو جاتی رحمت، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ میں نے سغرا کی آنکھوں میں تمہارے لیے ناپسندیدگی امڑتے دیکھی ہے، اس نوعیت کی رنجش کا کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا نا۔ میں نے لمحاتی توقف کو سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم بتانا نہ چاہو تو الگ بات ہے۔ ایسی بات نہیں ہے ملک صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ میں صرف اس لیے اپنی زبان نہیں کھول رہا کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں سغرا کے خلاف زہر اگل رہا ہوں۔ اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ انسانی جان بچانے کے لیے اور تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے نظر ضرورت کے تحت اسے جائز سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک کسی بھی قانون قاعدے سے زیادہ اہم انسان ہوتا ہے، اور وہ صورتحال اہم ہوتی ہے جس کے اندر انسان پھنسا ہوا ہو۔ ہم اس وقت جس مشن پر ہیں اس کا مقصد نیک اور مثبت ہے، لہٰذا اگر یعقوب تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے تمہاری زبان سے سغرا کی اور سغرا کی زبان سے تمہاری برائی بھی اگلوانا پڑے تو میں اس میں ایک لمحے کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کروں گا۔ میں نے توقف کر کے بڑی گہری نظر سے رحمت علی کی طرف دیکھا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر میری بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہو تو بتا دو کہ تمہاری سغرا سے یا سغرا کی تم سے کیا دشمنی ہے، وہ تم سے اتنی شدید نفرت کیوں کرتی ہے؟ میری تو اسے قطعاً کوئی دشمنی نہیں ہے ملک صاحب، وہ بڑے کھلے ڈولے انداز میں بولا۔ اب جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ مجھے ناپسند کیوں کرتی ہے، تو اس سلسلے میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ ایک سازشی اور فتنہ پرور عورت ہے۔ میں چونکہ کھری بات کرتا ہوں اس لیے وہ مجھ سے اپنی نفرت کا اظہار کرتی ہے۔ اس عورت کی چال بازیوں نے ہمارا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ ایک بالکل نئی کہانی سامنے آ رہی تھی۔ میں نے یعقوب کی تلاش کا کام جاری رکھتے ہوئے رحمت علی سے کہا، رحمت، ابھی تم نے سغرا کے حوالے سے جن گھریلو حالات و واقعات کا ذکر کیا ہے مجھے تفصیلاً اس کے بارے میں بتاؤ، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ میں نے گرین سگنل دیا تو وہ اللہ کا بندہ شروع ہو گیا۔ اس نے تو مجھے ایک لمبا چوڑا قصہ سنا ڈالا تھا، لیکن میں اس کے بیان میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ سغرا بی بی کا پس منظر آپ کے سامنے اجاگر ہو جائے۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ رحمت علی کا موقف ہے،
جو اس نے میرے گوشگزار کیا ہے اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ سغرا رحمت کے موقع سے اتفاق بھی کرے، بلکہ مجھے جو حالات نظر آ رہے تھے ان کی روشنی میں ایک بات میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ سغرا اس سے مکمل اختلاف ہی کرے گی۔ رحمت علی کے بیان کے مطابق سغرا بہت ہی چینٹ اور چالاک عورت تھی۔ اس کی مکاری اور چال بازی کو سمجھنا ہما شما کے بس کی بات نہیں تھی، لہٰذا مرحوم برکت علی سغرا کا شوہر اور رحمت علی کا چھوٹا بھائی بھی اس کے دام فریب کا شکار ہو گیا۔ سغرا کا تعلق دوسرے خاندان سے تھا اور رحمت کا باپ سلامت علی اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سغرا نے ایسا چکر چلایا کہ اسے پانے کے لیے برکت علی نے والدین کی مخالفت مول لینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ معاملہ جب حدود سے تجاوز کرنے لگا تو سلامت علی نے بہت ہی دانش مندانہ اقدام کیا۔ حالانکہ رحمت علی اور اس کی ماں کنیز فاطمہ بھی برکت اور سغرا کی شادی کے حق میں نہیں تھے۔ سلامت علی نے اس بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کو ٹھنڈا کرنے اور خاندان کی بقا کے لیے تمام تر اختلافات کو بالا طاق رکھ کر برکت علی کو سغرا سے شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ برکت اور رحمت صرف دو بھائی تھے، ان کی کوئی بہن نہیں تھی۔ رحمت کی شادی چند سال پہلے اپنے ماموں کی بیٹی سے ہوئی تھی اور یہ سب لوگ مل جل کر ایک ہی بڑے گھر میں رہتے تھے۔ سلامت علی شرف آباد کے چھوٹے چودھری مرغوب حسین کے بعد دوسرے درجے کے چودھریوں میں پہلے نمبر پر شمار کیا جاتا تھا۔ اس کی اچھی خاصی اراضی تھی اور گھر کے اندر ہر سکون اور آسائش میسر تھی۔ سغرا بھی بیاہ کر اسی گھر میں آئی تھی۔ 2-3 ماہ تو ہنستے کھیلتے گزر گئے۔ اس کے بعد رحمت علی کے مطابق سغرا نے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے۔ سب سے پہلے تو دیورانی اور جٹھانی میں محاذ جنگ کھل گیا۔ یہ جھگڑے پھڈے اتنے بڑے کہ اپنی بیویوں کی حمایت میں دونوں بھائی ایک دوسرے کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ اس صورتحال نے بوڑھے والدین کو مشکل میں ڈال دیا۔ سلامت علی ایک دانا و بینا شخص تھا، اسے معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور اس نے 1 مکان اور 25 ایکڑ نہری زرعی اراضی دے کر برکت علی اور اس کی بیوی سغرا کو الگ کر دیا۔ رحمت علی کے مطابق سغرا نے یہ سارا فساد الگ ہونے کے لیے برپا کیا تھا۔ بالآخر وہ اپنی ضد نما کوشش یا جھگڑا نما سازش میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس علیحدگی کے بعد سغرا نے پلٹ کر اپنے سسرال میں قدم نہیں رکھا تھا، البتہ دونوں بھائیوں میں کبھی کبھار میل ملاقات ہو جاتی تھی۔ گاہے بگاہے برکت علی اپنے والدین سے ملنے بھی چلا جاتا تھا۔ اس دوران میں سلامت علی اور کنیز فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ سلامت علی کے پاس کل 70 ایکڑ زمین تھی۔ جب برکت علی الگ ہوا تو اسے ایک مکان کے علاوہ انہی 70 میں سے 25 ایکڑ زمین دے دی گئی تھی، لہذا باقی بچ جانے والے 45 ایکڑ رحمت علی کے حصے میں آگے تھے۔ وہ اب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ والدین کے والے بڑے گھر میں ہی رہ رہا تھا۔ رحمت نے مجھے بتایا کہ سلامت علی اور کنیز فاطمہ کے انتقال کے بعد سغرا نے ایک مرتبہ پھر تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا مطالبہ تھا کہ والدین کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں میں زمین و جائیداد کی منصفانہ تقسیم ہونا چاہیے، یعنی دونوں کے حصے میں 35 ایکڑ زمین آنی چاہیے۔ اس سلسلے میں چونکہ برکت علی نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا، لہذا رحمت علی نے بھی سغرا کے واویلے کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب برکت علی حادثاتی موت کا شکار ہو کر دوسری دنیا میں منتقل ہو گیا تو یہ معاملہ بھی دبدبا گیا۔ رحمت علی کا ضمیر مطمئن تھا کہ اس نے کسی کا حق نہیں کھایا تھا۔ جب والد صاحب نے ایک شاندار مکان اور 25 ایکڑ زرعی اراضی دے کر برکت علی کو اسی کے مطالبے پر الگ کیا تھا تو جائیداد کی تقسیم اسی دن ہو گئی تھی۔ اب جو کچھ بھی باقی بچا تھا اس پر صرف اور صرف اسی کا حق تھا۔ اپنے بیان کے آخر میں رحمت علی نے بڑے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، ملک صاحب، میں سغرا کی ہر زیادتی کو نظر انداز کر سکتا ہوں، لیکن برکت کے انتقال کے کچھ عرصے بعد اس نے کیسی گھٹیا حرکت کی کہ مجھے اس سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ اور اس نے توقف کر کے معنی خیز انداز میں میری طرف دیکھا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، کیا کروں جناب، سغرا تو غیر تھی، اب تک غیر ہی بنی ہوئی ہے، لیکن یعقوب تو میرے بھائی کا خون ہے نا، اس کی گمشدگی سے میرا دل نہیں دکھے گا تو پھر کس کا دکھے گا؟ بس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے خون کی پکار پر میں ادھر آ گیا تھا، ورنہ سغرا کی شکل تو دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ وہ خاموش ہوا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، سغرا نے تمہارے ساتھ کون سی ایسی گھٹیا حرکت کی جو تمہارا دل کھٹا ہو گیا؟ اس نے مجھ پر یہ گھنونا الزام لگایا تھا کہ ایک رات میں نے اس کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی تھی۔ اتنا بتانے کے بعد وہ افسردہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ اوہ، میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا، پھر یعقوب کی تلاش کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ آئندہ چند گھنٹوں میں میں نے جنگل کا تقریباً چپا چپا چھان مارا، لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یعقوب کا کہیں ہمیں سراغ نہیں ملا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں اڑنچھو ہو گیا۔ اب یہی کہا جا سکتا تھا کہ اسے آسمان نے کھایا تھا اور نہ ہی زمین نے نکلا تھا۔ اگر وہ اس جنگل میں ہوا تو پھر جنگل سے نکل کر آگے کہیں اور چلا گیا تھا، یا اسے کہیں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس کا گھوڑا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ یعقوب کے ساتھ بھی اسی نوعیت کا کوئی سنگین اور جان لیوا واقعہ پیش آ گیا تو آج اس کی تلاش کے دوران میں مجھے اس کی لاش بھی ملنی چاہیے تھی، یا یہ ہو سکتا تھا کہ جنگل سے نکل کر کہیں اور چلا گیا تھا۔ ہم یعقوب کی تلاش والے مشن میں ناکام و نامراد واپس لوٹ آئے۔
मेरा जहन उलझन ज़दा और दिल बोझल था और मैं मुसलसल एक ही नुक्ते पर गौर कर रहा था कि याकूब का ऐसा खतरनाक दुश्मन कौन हो सकता है जिसने पहले इसके घोड़े को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा और फिर खुद इसे भी गायब कर दिया। ऐसा काम किसी दोस्त का तो हरगिज नहीं हो सकता था। शुरू में मेरा ध्यान डाकुओं की कार्रवाई की तरफ गया था, लेकिन जंगल का मुकम्मल सर्वे करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि घोड़े की दर्दनाक मौत और याकूब के ख्याल में कोई डाकू या इनका गिरोह मुलव्वस नहीं हो सकता। अगर ये डाकुओं का कारनामा होता तो वो याकूब को लूटने के बाद आगे बढ़ जाते। इन्हें घोड़े को मौत के घाट उतारने की क्या जरूरत थी? और बिलफर्ज मुहाल किसी जीना छपड़ी और खेचा तानी में घोड़ा शदीद जख्मी हो भी गया था तो फिर याकूब को भी सही सलामत बच जाना नामुमकिन नहीं था। वो जिंदा या मुर्दा इसी जंगल से दस्तयाब हो जाता। चूंकि ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए मुझे पूरे यकीन के साथ ही कह सकता था कि वाकई किसी भी जाविये से डाकुओं के खाते में नहीं डाला जा सकता था। मैं सोच के घोड़े दौड़ा ही रहा था कि रहमत अली की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मलिक साहिब, मुझे तो ये कोई और ही चक्कर लगता है। मैंने उलझन ज़दा सी नजर से इसकी तरफ देखा, फिर पूछा, क्या चक्कर रहमत अली? मुझे तो यूँ लगता है कि याकूब के साथ जंगल में कोई हादसा पेश नहीं आया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने सरसराती आवाज में पूछा। मैं काफी सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि याकूब चुपचाप खुद ही कहीं निकल गया है। वो मानी खेज अंदाज में बोला, चुपचाप वो क्यों चला जाएगा? मेरी उलझन बजा दी। हो सकता है कि ये कोई लड़की वगैरह का चक्कर हो। वो इतनी धीमी आवाज में बोला कि ऐसा ही शौकत अली हमारी जानिब मुतवज्जो ना हो सका। वो कहीं किसी लड़की को भगा कर तो नहीं ले गया? अकल को हाथ मारो रहमत अली। मैंने तेज नजर से घूरा। याकूब के कस्बे से गायब हुआ तीसरा दिन है। अगर ये लड़की को भगा ले जाने का कोई वाक़या होता तो अब तक इस मुबैयन लड़की को गुस्सा जरूर हरकत में आ चुके होते। शरफ अब बात में इतनी खामोशी नजर न आती। और फिर मैंने रुक कर एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, शायद ये बात तुम्हारे इल्म में नहीं कि याकूब की मंगनी कुबरा की बेटी सलमा से हो चुकी है और 1.5-2 साल पहले इनमें शादी होने वाली है। इन हालात में किसी लड़की को कैसे भगा कर ले जा सकता है? मैं इसकी मंगनी से अच्छी तरह वाकिफ हूँ मलिक साहिब। वो बड़े एतमाद से बोला, ऐन मुमकिन है वो अपनी खाला की बेटी को पसंद न करता हो। सुगरा ने ये मंगनी जबरदस्ती करती हो। वो चुपके चुपके किसी और लड़की को चाहता और मौका मिलते ही उस लड़की के साथ कहीं फरार हो गया हो। यह नामुमकिन तो नहीं है जनाब। इश्क और मोहब्बत के मामलात बाज़ औक़ात बड़े हैरत अंगेज और समझ में न आने वाले वाक़यात को जन्म देते हैं। हाँ रहमत अली, ऐसा हो जाना नामुमकिन तो नहीं, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। लेकिन इस सूरत में तुम याकूब के घोड़े की दर्दनाक मौत को किस खाने में फिट करोगे? यह ड्रामा खुद याकूब का रचाया हुआ भी तो हो सकता है जनाब। वो गंभीर अंदाज में बोला, ताकि सबका ध्यान डाकू की कार्रवाई की तरफ चला जाए और कोई इसके असल मकसद तक रसाई हासिल न कर सके, जैसा कि हमने भी यही सोचा और 5-6 घंटे जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वापिस आ गए। तुम्हारी बातों में खासा वजन है रहमत अली, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। अब देखना यह है कि वाकई इतना शकील कल्ब है कि अपनी माँ को तने तनहा छोड़कर किसी लड़की के साथ कहीं रुफुचक्कर हो गया है। मेरे ज़हन में जो बात आई वो मैंने आपको बता दी है। वो सादा से लहजे में बोला, यकीन करिए या न करिए तो आपकी मर्जी है जनाब। यकीन न करने वाली कोई बात ही नहीं है रहमत अली, मैंने ठोस अंदाज में कहा। तफ्तीश की गाड़ी तो हमेशा शक के पेट्रोल से ही चलती है और तुमने इस सिलसिले में मुझे अमली अक़दाम की कई राहें दिखा दी हैं। मैं तुम्हारे इस ताउन के लिए शुक्रगुजार हूँ जनाब। ये तो मेरा फर्ज था। वो जल्दी से बोला, सुगरा मुझे लाख अपना दुश्मन समझती रहे, लेकिन याकूब तो मेरा भतीजा है और हमेशा भतीजा ही रहेगा। मैं तो यही चाहूंगा कि इसका कोई नुकसान ना हो। मैं भी यही चाहता हूँ रहमत अली, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। और इस सिलसिले में मेरी तुमसे एक और दरख्वास्त है। दरख्वास्त नहीं, आप हुक्म करें मलिक साहिब। वो जज्बाती हो गया। मैंने कहा, याकूब की तलाश और बाजियाबी के लिए तुम अपने तौर पर जो भी कोशिश करना चाहो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन सुगरा को इस बात की खबर नहीं होना चाहिए कि इस तफ्तीश में तुम बनफ्से नफीस मुलव्विस हो। तुम समझ रहे हो ना मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? जी मलिक साहिब, बड़ी अच्छी तरह समझ रहा हूँ। उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, वो मुझे पसंद ही नहीं करती। जब इसे पता चलेगा कि याकूब की तलाश के सिलसिले में मैं आपके साथ किस किस्म का ताउन कर रहा हूँ तो वो हत्थे से उखड़ जाएगी। हाँ बिल्कुल यही बात है, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। तुम दरपर्दा रहकर काम करोगे और अपनी कोशिश की रिपोर्ट मुझे पहुंचाते रहोगे। आप भी मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। वो अपनाए से बोला, इस सिलसिले में जो भी पेशरफ्त होगी इससे मुझे आगाह करते रहेंगे। ठीक है, मैंने 2 लफ्ज़ी जवाब पर इक्तफा किया। लगभग 4 बजे सपहर हम वापस थाने पहुंच गए।